السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پائن ووڈ کے بارے میں کافی اب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو ہم اپنی زبان میں چیڑ بول لیجئے۔ چیڑ آپ کے کشمیر میں اور اسلام آباد میں، راول پنڈی میں بکثرت موجود ہے۔ چیڑ کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، اس کو رات کو ڈرل مارو، پائپ لگا دو، کوئی بوٹل لگا دو، تو اس میں سے اندر سے جو رس آتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اس کو چند قطرے پینے ہوتا ہے دودھ میں ڈال کے، تو اللہ رنگت صاف کر دیتا ہے۔ اس میں فائدے تو بہت سارے ہیں۔ چیڑ کے اوپر کتاب لکھو تو 800 صفحے کی کتاب ہو جائے گی پائن ووڈ کے اوپر، کیونکہ دنیا میں مختلف ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، تو ہر ملکوں میں اس کے اثرات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں اپنے کشمیر اور اسلام آباد راول پنڈی کے علاقے میں جو چیڑ کا درخت پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک جو بہت بڑا ایمرجنسی کا کیس ہوتا ہے، جہاں کے بندے کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، آکسیجن لگانی پڑتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جکڑن۔ ایک ہوتا ہے نا کھانسی بلغم والی ہے، بھائی نمٹا لیں گے۔ ایک کھانسی خشک ہے، بھائی نمٹا لیں گے۔ ایک کھانسی جو سانس کی نالی ہے، اس میں جکڑن ہوتی ہے، بلغم خارج کرنے میں بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ ایون کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر اوقات اس تکلیف سے لڑتے لڑتے ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے، بلڈ آ جاتا ہے، تو اس میں تو قوم بہت پریشان ہو جاتی ہے نا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا، آپ کا قریبی شخص جو ہے، اگر پائن ووڈ کے کچھ ٹکڑے آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اس کو ابال کے پی لیتے ہیں، یا اس کا برادہ ایک چائے کا چمچ بھی دے دیتا ہے، آپ اس کو ابال کے چھان کے پی لیتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ کہ جکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی خوراک میں؟ ایک خوراک میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پیشنٹ ملتا ہے کہ جناب علی برونکائٹس جیسی علامات ہیں، ٹی بی کہہ لیجئے، ٹی بی جیسی علامات ہیں، اور جناب علی علاج میں ٹائم لگ رہا ہے، اور ابھی ابھی بندے کی شادی بھی کرنی ہے، پھر اس نے باہر بھی جانا ہے، تو کتنی ساری باتیں نا، خصوصاً جب شادی کرنی ہے تو پھر تو جلدی صحیح ہونا پڑے گا نا۔ لڑکی والوں کو پہلے سے پتہ چل گیا لڑکے کو ٹی بی ہے تو پوری زندگی تانا ملے گا آپ کو۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کا ایک چمچ پاؤڈر، برادہ کہہ لیجئے پائن ووڈ کا، چیڑ کا، تو وہ جناب علی آپ کو فوری طور پر بہت جلدی آپ کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا برادہ اگر ابال کے چھان کے پیتے ہیں تو پھر آپ کے جوڑ کے، جوائنٹ کے، پٹھوں کے، کمر کے L4 L5 S1 C1 C2 C3 C5 تک، اور پلس آرتھرائٹس، اس کا ابال کے اس کا جو شاندار پینا ان چیزوں کو فائدہ دے دیتا ہے۔ کتنی قیمتی چیز ہے جو یہاں کا حصول ہے۔ میں ان پائن ووڈ کے، اس چیڑ کے درخت کے فائدے بتا رہا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کے بے شمار ملکوں میں یہ الگ الگ صفات رکھتا ہے۔ خصوصاً امریکہ والا جو ہے اس کی صفات اور ہیں، ہاں میں اپنی والی بات کر رہا ہوں، اس کی جو صفات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جناب علی ہچکی لگ گئی، ہچکی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سارے ٹونے ٹوٹ کے سب کر لیا، اور اگلے کہیں کہ جی اب تو استغفر اللہ پڑھ لو، کلمے پڑھ لو، قرآن پڑھنے والے بچے بلا لو۔ تو ایسی صورت میں پائن ووڈ کا ایک چمچ برادہ ابال کے ٹھنڈا کر کے چھان کے پلا دیجئے، یقین کیجئے کہ ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ خشکی کی کوئی بھی کیفیت اب آپ خود فیصلہ کر لینا، وہ اس میں پیشاب بھی شامل ہے، پیشاب کی تکلیف بھی شامل ہے، گردوں کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بھی شامل ہے، وہاں سے پانی کراس نہیں ہو رہا، ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا تو آگے جا کے یورک ایسڈ یوریا بڑھا دے گا، کریٹینائن بڑھا دے گا، کہانی گلے کو پڑ جائے گی۔ تو وہ تمام صورتیں جو ڈی ہائیڈریشن کی ہوں، اب وہ سافٹ ٹیشو کی ہوں، ہارڈ ٹیشو کی ہوں، وہ اعصابی ہوں، عضلاتی ہوں، غدی ہوں، تینوں جی۔ اور اسی طریقے سے جناب علی وہ جوڑ جوائنٹ کا درد ہو، کمر مہروں کا درد ہو، L4 L5 S1 کا کیس ہو، آرتھرائٹس کا کیس ہو، آرتھرائٹس میں آر فیکٹر والا ہو یا آسٹیو ہو، آپ آسرا نہیں کریں، آپ اس کا جوشاندہ پلائیں اس کو۔ ابھی دوا لینے جائیں، ابھی ایک جگہ گئے تو پتہ چلا جی گھٹنے بدل لو، دوسری جگہ گئے تو پتہ چلا جی گھٹنے 10,000 نکالو، تیسری جگہ گئے تو حکیم ابراہیم کی ویڈیو کام آ گئی، ابال کے پی لو۔ ہر چیز ضرورت نہیں ہے کہ پیسے ہوں گے تو آپ کا علاج ہوگا، بھائی صاحب بغیر پیسوں کے بھی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بتانے والے کی بات پر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، تھوڑا سا سرچ کر لیا جائے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی بندے سے، اس فیلڈ سے، اس شعبے سے متعلقہ کسی بندے سے، سمجھدار سے، دانشور سے مشورہ کر لیا جائے کہ ہم نے یہ سنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تسلی کر لی جائے۔ تو یہ ایک عجوبہ ہے، یعنی کہ ٹی بی والوں کو دے دیں، ہچکی والے کو دے دیں، کمر مہرے جوڑ جوائنٹ والے کو دے دیں، خشکی ہو رہی ہے، بندے کا جسم سوکھنا شروع ہو رہا ہے، اس کو ٹی بی نہیں ہے لیکن جسم سوکھ رہا ہے، بندہ نشہ کرتا ہے، گھٹیا قسم کا کوئی بھی نشہ کرے گا تو جسم سوکھڑے گا، وہ بندہ زیرو سائز کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی تمام صورتوں میں بھی اس کا جو شاندار نشہ کر کے سوکھ رہا ہو نا، اس کو تو دن میں 3 دفعہ پلائیں، اس کو ایک ایک چمچ ابال کے چھان کے ٹھنڈا کر کے پلا دیں۔ گڑ ملا سکتے ہیں اگر شوگر نہ ہو تو، سفید چینی کسی صورت میں نہیں ملائیے گا، ٹھیک ہے؟
سفید چینی پوری دنیا میں سفید زہر مانا جاتا ہے، تو میں اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوں۔ ایز اے کیمیکل کہیں یوز کرنا ہے تو ایک الگ بات ہے، مگر ویسے اس کا استعمال اچھا نہیں۔ تو تھوڑا سا گڑ کہے تو بندہ ملا دیں، لیکن نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فوری طور پر بحال ہو جاتی طبیعت، وہ سافٹ ٹیشو کی ہو یا ہارڈ ٹیشو کی ہو۔ اور ایک آخری بات، کبھی روح بلاک ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، رات کو بیگم چلی گئی جناب اپنی ماں کے گھر میں، ہم جناب گھر میں اکیلے تھر تھرا رہے، ننھی سی جان، چھوٹا سا دل، گھبرا رہے ہیں، خوف، بیگم کے سامنے تو بندہ مرد کا بچہ بن کے رہتا ہے، بیگم نہیں ہو تو گھر میں ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی لگ بھی جاتا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں اس کی تھوڑی سی لکڑی آپ نے جلا دی، تھوڑی دیر چولہے میں پکڑ کے رکھنی ہے جب تک وہ آگ نہ پکڑ لے، اور پھر اس کو کسی پلیٹ میں، پیالی میں، کولی میں رکھ دیں، یہ آگ جلتی رہے گی، یقین کریں گے آپ کی گھبراہٹ ختم، یعنی کہ روح کی گھٹن بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کر کے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ، ہے نا، خوف میں، گھبراہٹ میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں، پینک اٹیک میں، یہ محض یہ جلا دیا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں جلاتے یا دستیاب نہیں ہے تو پھر وہاں ہاسپٹل میں پہنچتے پہنچتے پینک اٹیک والے کو شوگر بھی ہائی ہو جائے گی، بی پی بھی ہائی ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ گھر میں ہی ٹوٹکا فائر مار دے تاکہ بندہ گھر میں بیٹھے ہی ٹھیک ہو جائے، بڑے چوڑے خرچوں سے بچ جائے۔ ڈاکٹر بیچارہ تو دل و جان سے علاج ہی کرے گا نا، لیکن علاج میں پیسے تو خرچ آ رہے ہیں نا، تو پیسے اگر بچا سکتے ہیں تو اس طرح بچا بھی سکتے ہیں۔ اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔